بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم ذی وقار اہل علم، اساتذہ جامعہ، مجھے جس عنوان کا مکلف کیا گیا ہے وہ یہ کہ دینی امور میں ایک معلم کو اپنے طلباء کے لیے نمونہ بننا چاہیے۔ اس سلسلے میں میں اپنے دیے ہوئے وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی توحید کی گواہی دیتے ہوئے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے توحید کی گواہی خود دی ہے، اور اس عظیم گواہی سے متعلق اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوقات میں سے ملائکہ اور اصحاب علم ان دونوں کا بھی ذکر فرمائے ہیں۔ یہ ایک اعزاز ہے، لیکن میرے موضوع سے متعلق اس آیت کریمہ میں جو بات ہے وہ یہ کہ امام المفسرین محمد ابن جریر الطبری رحمہ اللہ، آپ نے اپنی اس تفسیر میں کہا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اہل علم کا ذکر فرمائے، ملائکہ کا ذکر فرمائے، لیکن توحید کی گواہی میں اللہ رب العالمین نے آغاز اپنے سے فرمائے۔ اس سلسلے میں آپ نے دو حکمتیں بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہا کہ اس وجہ سے فبدأ جل ثناؤہ بنفسی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نفس سے اس کا آغاز فرمائے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں۔ کہا کہ کیوں؟ ایک وجہ آپ نے یہ بتائی کہ تعظیماً لنفسہ وتنزیہاً لہا عما نسب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موضوع کی جو اہمیت ہے توحید الوہیت کی، اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے خود رب العالمین نے گواہی دی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے متعلق سورۃ آل عمران کا جو پیغام ہے، اللہ رب العالمین کے لیے ابنیت ہو، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں شراکت کی بات ہو، اس طرح کی باتیں جو رب العالمین کی طرف منسوب تھیں، اللہ رب العالمین نے خود اس کا رد فرمائے۔ کہا کہ ایک وجہ یہ، اور دوسری وجہ کیا ہے وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ امام ابن جریر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ کما سن لعبادہ ان یبدؤوا فی امورہم بذکر قبل ذکر غیرہ، گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو یہ طریقہ بتا رہے ہیں کہ امور خیر میں دوسروں کو ذکر کرنے سے پہلے اس کی تذکیر، اس کی نصیحت یا اس کا پرچار خود اپنے لیے ہونا چاہیے، اپنے سے آغاز ہونا چاہیے۔ ان یبدؤوا فی امورہم بذکرہ قبل ذکر غیرہ مؤدباً خلقہ بذالک، اللہ رب العالمین ادب سکھا رہے ہیں اپنے بندوں کو۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی سنت ہے، اللہ رب العالمین نے طریقہ سکھائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ اللہ کے رسول کی اگر بات کریں علیہ الصلاۃ والسلام، چاہے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں یا آپ سے پہلے کے انبیاء ہوں، یہ بات ہمیں قرآن مجید میں جگہ جگہ ملتی ہے، خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ کی اگر بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اواخر میں بیان فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ جو وانا اول المسلمین ہے، اول من اسلم ہے، ان آیات کی تفسیر میں بیشتر مفسرین جدا جدا الفاظ ہیں۔ کہا کہ اس میں جہاں مسارعت کی بات ہے کہ
کار خیر میں جلدی کرنا چاہیے، سبقت لے جانا چاہیے۔ وہیں پر یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نمونہ بنیں امور خیر میں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کسی ایک کا نام نہیں لیا جا سکتا، بیشتر مفسرین نے یہ بات کہی ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کو کسی بھی مسئلے سے متعلق بات بتاتے تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ان کے سامنے ہوتا، اور آپ کا نمونہ ہر باب میں صحابہ کے سامنے اتنا زیادہ تھا اور صحابہ اس میں اتنا زیادہ ڈھل گئے کہ اہل السنہ والجماعہ کا جو متفق علیہ نقطہ نظر ہے کہ کتاب و سنت کے ساتھ کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کا فہم، اجتماعی اعتبار سے صحابہ کا عمل، تو اس کی جو حجیت ہے وہ سامنے اس لیے آئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ آپ کے سامنے اتنا زیادہ تھا، اس تربیت کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ خود ایک نمونہ بن گئی جماعت وہ۔ اسی لیے ایک بہت بڑی بات کہی علامہ القرافی رحمہ اللہ نے، 7ویں صدی ہجری کے عالم دین ہیں، شہاب الدین ابو العباس احمد ابن ادریس القرافی، قاہرہ کے ہیں، علماء مالکیہ میں معروف نام ہے۔ آپ کی جو کتاب ہے الفروق جس میں 270 پر 4 فرق آپ نے بتائے، اس میں کیا فرق ہے، جیسے الشہادہ اور روایہ میں کیا فرق ہے، اس اعتبار سے فرق نمبر 242 اس میں آپ نے السحر اور اس کے مقابل جو چیزیں ہیں جس میں ایک طرح کی تاثیر ہوتی ہے، سحر میں بھی ایک تاثیر ہے، ایک شخص تعویذ لگاتا ہے اس میں بھی ایک طرح کی تاثیر ہوتی ہے، العین اس میں بھی تاثیر ہے، اور اسی طرح سے انسانوں میں سے کچھ شعبۃ باز ہوتے ہیں، ان کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ تو اس طرح کی تاثیرات میں کیا فرق ہے وہ بتایا ہے انہوں نے فرق نمبر 242 میں۔ اس مبحث کے اختتام میں آپ نے سحر میں اور معجزات میں، کیونکہ معجزات میں بھی تاثیر ہے، تو ان 2 تاثیر میں کیا فرق ہے اس پر آپ نے روشنی ڈالی، اور آپ نے یہ بتایا کہ انبیاء علیہ السلام کی معجزات کا اثر کیسے ہوتا ہے۔ اس کی ایک شق آپ نے تربیت کے پہلو سے بھی بتائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے، آپ کا جو نمونہ بننا ہے، اس کا کتنا اثر پڑا، اس کی کیسی تاثیر رہی صحابہ پر۔ تو آپ نے کہا کہ قال بعض الاصولیین، کسی کا نام نہیں لیا آپ نے، لیکن بڑے پتے کی بات کہی آپ نے، کہا کہ وَلَوْ لَمْ تَكُنْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مُعْجِزَةٌ إِلَّا أَصْحَابُهُ لَكَفَوْهُ فِي إِثْبَاتِ نُبُوَّتِهِ۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کا وجود، ان کی تربیت، ان کے حق میں جو تربیت ہوئی ہے، جو امت کے نمونہ بن کے سامنے آئے ہیں، وہ ایک چیز ہی کفایت کر جاتی ہے رسول اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق نبوت سے متعلق۔ تو یہ نمونے کا اثر انہوں نے بتایا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ میں، تابعین میں یہ چیز نمایاں تھی، بالخصوص تعلیم تعلم میں، کہ استاذ کا اثر طالب علم پر ہوتا ہی ہے کسی طور پر بھی۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں اس کی وضاحت کے لیے۔ امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ اپنی الجامع الصحیح کی کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین، اس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو منقبت ہے، آپ کی منقبت کے بیان میں کچھ روایات لائے ہیں۔ ایک روایت وہ ہے جس میں ایک تابعی ہے، اوساط تابعین میں شمار ہوتا ہے آپ کا، عبد الرحمن ابن یزید النخعی رحمہ اللہ۔ وہ کہتے ہیں، کوفی ہیں وہ، کہ ہم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، حذیفہ بن الیمان۔ زمانی اعتبار سے یہ کتنے پہلے کی بات ہے دیکھو، کیونکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ کا انتقال 36 ہجری میں ہوا، یقیناً یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ تو عبد الرحمن ابن یزید النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سألنا حذیفہ،
حذیفہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے پوچھا کیا، اور یہ ان کے اکیلے کا سوال نہیں ہے، سألنا حذیفہ، گویا کہ جو تابعین کا طائفہ ہے انہوں نے پوچھا ہے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے. پوچھا کیا؟ کہا کہ سألنا حذیفہ عن رجل قریب السمت والہدی من النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضاقت ہے، آپ کی جو سیرت ہے، آپ کے جو چال چلن ہے، کون سب سے زیادہ قریبی ہیں اللہ کے رسول کی، کس پہ زیادہ چھاپ نظر آتی ہے؟ اچھا، ایسا پوچھا کیوں انہوں نے؟ مقصود کیا تھا ان کو؟ کہا کہ حتی نأخذ عنہ، صحبت کے لیے، استفادے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، یعنی علم سیکھنے کے لیے شخصیت کا پتہ معلوم کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب سنت مطہرہ کتنی زیادہ ہے ان کی زندگی میں، کتنی زیادہ ہم آہنگی ہے. حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک معروف صحابی ہیں، ان کے اپنے فضائل ہیں، ان کی اپنی قربانیاں ہیں، بدر سے شریک ہیں، لیکن انہوں نے اپنا نام نہیں لیا. آپ نے کہا کہ لا اعرف احدا اقرب سمتا وہدیا ودلا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم من ابن ام عبد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ جو قریبی ہیں آپ کے چال چلن میں، آپ کے وضاقتہ میں، آپ کی سیرت میں، آپ کے اخلاق کے اعتبار سے، کہا کہ وہ ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود مراد ہے رضی اللہ عنہ. ام عبد ان کی والدہ کی کنیت ہے، اس لیے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو والد ہیں مسعود ابن قافل ابن حبیب الہذلی، یہ زمانے جاہلیت میں وفات پا گئے. البتہ ان کی جو والدہ ہیں ان کو عہد اسلام نصیب ہوا اور وہ مسلمان بھی ہوئی، تو یہ کبھی کبھار اپنی والدہ کی طرف بھی اپنی نسبت کر لیتے ہیں. یہ بات حافظ بن حجر نے کہی رحمہ اللہ. بہرحال تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا تو آپ نے نام لیا، لیکن دلچسپ بات کیا ہے یہ کہ جو یہ سوال وہاں سے آیا، ایک تابعی ہے وہ کہتے ہیں کہ سألنا حذیفہ. تو صحابی سے اس طرح کا سوال آنا ایک تابعی سے، بلکہ بہت سارے تابعین سے، ان کی ذہن سازی کس نے کی؟ تابعین کی. تابعین کا ذہن بنایا کس نے؟ ان کو یہ نہج دیا کس نے کہ معلم ایسا ہونا چاہیے، اس اعتبار سے ہونا چاہیے؟ تو تعلم کے باب میں ایک عام سی بات تھی بالکل آغاز میں، اور یہ سلسلہ چلتا رہا امت میں. حافظ ابو عبداللہ الذہبی رحمہ اللہ وہ اپنی سیر و اعلام نبلاء میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات لکھا ہے، بہت ہی طول دیا اس کو آپ نے. اس میں آپ نے حمید بن عبد الرحمن الرعاسی رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کیا کہ یقال اس صیغے کے ساتھ، گویا کہ یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اہل علم کے مابین یہ ایک عام سی بات ہے، علمی حلقوں میں عام سی بات ہے کہ لم یکن احد من الصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے قریب ہیں، ہم آہنگ ہیں، لم یکن احد من الصحابہ اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن ابن ام مسعود. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لیا آپ نے اس حدیث کے مطابق. اس کے بعد آپ نے کہا وَكَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ الْقَمَةُ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں سب سے زیادہ قریبی، کس اعتبار سے؟ علمی اعتبار سے نہیں، آپ کی دینداری کے اعتبار سے، آپ کی شخصیت کے اعتبار سے، آپ کی عبادتوں کے اعتبار سے کون ہے؟ کہا کہ علقمہ. وَكَانَ أَشْبَهَ النَّاسِ بِعَلْقَمَةَ ابراہیم، یعنی ابراہیم النخعی رحمہ اللہ. امام علقمہ رحمہ اللہ کے تلامذہ میں کون ہے آپ کے سب سے زیادہ قریب؟ کہا کہ ابراہیم النخعی رحمہ اللہ. اور وَكَانَ أَشْبَهَهُمْ بِإِبْرَاهِيمَ منصور بن المعتمر، منصور بن المعتمر رحمہ اللہ صغار تابعین میں سے ہیں، کوفی. کہا کہ وہ ان کے تلامذہ میں. اور منصور ابن المعتمر رحمہ اللہ وَأَشْبَهَ النَّاسِ بِهِ سفیان الثوری، آپ کے تلامذہ میں سے
آپ سے سب سے زیادہ قریب سفیان ثوری رحمہ اللہ. وہ اشبہ الناس بھی سفیان ثوری رحمہ اللہ کے تلامذہ میں سے کہا کہ وکیع، وہ اشبہ الناس بوکیع احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہاں تک آپ نے ذکر کیا. تو ایک سلسلہ رہا ہے امت میں کہ استاذ کا اثر طالب علم پڑے گا ہی. یہ شخصیتوں کے نام دیکھیے آپ، لیکن یہ اساتذہ کا اثر بھی اس میں بہت رہا ہے. اللہ کی توفیق شامل حال رہی ہے کہ اساتذہ کا اثر بھی اپنے طلبہ پر رہا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ایک استاذ اپنے طالب علم کو متنبہ کرتا ہے، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء ذاتی طور پر خود بھی متنبہ ہو جاتے رہے ہیں. علماء کے ہم سیرت پڑھیں گے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ بھئی ہماری ایک عمر ہو چکی ہے، اللہ نے ہمیں امام بنائے ہیں، مدرس بنائے ہیں، مقتدیٰ بنائے ہیں، لوگ ہم کو دیکھتے ہیں، تو اپنے اندر سدھار وہ لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کا جو مقدمہ ہے السنن الکبریٰ پر، المدخل الی السنن الکبریٰ، اس میں آپ نے ایک مسئلہ یہ بتایا ہے کہ علماء کو، ائمہ کو حسب ضرورت مباحات سے بھی گریز کرنا چاہیے تربیت کی خاطر. اس سلسلے میں آپ نے اپنی سند سے امام اوزاعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے. امام اوزاعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کننا نضحک ونمزح. ہوتا نہیں عام طور پر زندگی کے عمر کا ایک حصہ ہوتا ہے، ہنسی مذاق، دل لگی وغیرہ سب ہوتی ہے. کہا کہ کننا نضحک ونمزح فلما صرنا یقتدی بنا. جب انہیں احساس ہوا کہ لوگ ہم کو دیکھ کر کے اپنے اندر جو ہے اسی طرح کی تبدیلی لاتے ہیں، ہم کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے مطلب زندگی گزارتے ہیں، کہا کہ ہمارا معاملہ ایسا ہو گیا کہ اللہ یسعنا التبسم، کہ ہم نے اپنی زندگی میں ہنسی مذاق سے اتنا بچائے رکھا کہ تبسم، صرف مسکراہٹ سے زیادہ اپنے اندر ہم نے کوئی کشادگی نہیں لائی. اپنے دائرہ سکیڑ لیا، ہم نے متنبہ ہو گئے ہم، اس لیے کہ لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. اتنا خیال رکھا آپ نے. اس لیے کہ ایک طالب علم چاہے وہ مجلس میں آ کر کے بیٹھے، درسگاہ میں آ کر کے بیٹھے، کوئی بھی سامعین میں سے صرف اس نقطہ نظر سے نہیں بیٹھتے کہ ان سے ہم کو علم کیا لینا ہے، اس مقصد سے بھی آتے ہیں کہ جو ہے بس ان کو دیکھنا ہے، جانچ اور پرکھ کے لیے نہیں، اچھی نیت سے ہی کہ بھئی ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، ان کو دیکھنا ہے، بس اس نیت سے. اسی لیے میں ایک دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں. ایک مثال دیکھیے آپ، قاضی عیاض رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے معروف ترتیب المدارک و تقریب المسالک لمعرفت اعلام مذہب مالک، اس میں آپ نے آغاز میں تو مدینے کے فضائل، پھر مدینے کا جو عمل ہے عمل اہل المدینہ، اس کی حجیت، پھر اس کے بعد جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کا مقام مرتبہ، اور آپ کی سیرت 200 صفحات پر لکھی ہے آپ نے. امام مالک رحمہ اللہ کی عادات سے متعلق بھی ایک باب قائم کیا آپ نے، اور امام مالک رحمہ اللہ کے اخلاق سے متعلق بھی. امام مالک رحمہ اللہ کے ایک تلمیذ عبداللہ ابن وہب المصری رحمہ اللہ، ان کے حوالے سے آپ نے نقل کیا ہے. عبداللہ ابن وہب المصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ الذی تعلمنا من ادب مالک اکثر مما تعلمنا من علمہ. عبداللہ بن وہب رحمہ اللہ اخص تلامذہ میں سے ہیں امام مالک کے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ سے جتنا ہم نے علم لیا اس سے کہیں زیادہ تو ہم نے ان سے ادب سیکھا، وہ ہم نے ان سے لیا ہے. اس لیے کہ طالب علم وہ دیکھتا ہے. بلکہ ایک حیران کن بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حافظ ابو الفرج ابن الجوزی رحمہ اللہ، ایک چھوٹا سا رسالہ ہے متوسط درجے کا، یعنی ضخامت کی بات کر رہا ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی سیرت پر آپ نے کتاب لکھی ہے آپ نے، مناقب الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. اپنی سند ہی سے انہوں نے ساری باتیں نقل کی. اس میں آپ نے ابو بکر ابن المتوعی، ان کے حوالے سے آپ نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ اختلفت الى ابی عبداللہ احمد بن حنبل 12 سنہ وهو يقرأ المسند على اولادی.
12 سال تک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مجلس میں میرا آنا جانا رہا ہے، 12 سال تک. اور آپ اپنی اولاد کو، اپنی دیگر تلامذہ کو آپ مسند احمد پڑھا رہے تھے. اور میں کیوں گیا تھا؟ پڑھنے کے لیے، حدیث لکھنے کے لیے. کہا کہ ما کتبت منہ حدیثا واحدا، میں نے تو ایک بھی حدیث آپ سے نہیں لکھی، لیکن میں گیا کیوں؟ انما کنت انظر الى اخلاقہ وہدیہ وآدابہ، میں تو بس آپ کی وضاحت کو دیکھنے کے لیے گیا تھا، آپ کی دینداری کو دیکھنے کے لیے گیا تھا. میں تو آپ سے کچھ لکھا نہیں، میں نے آپ سے کس مقصد سے آتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ، ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ کون کس مقصد سے آئے. ایک قدیم کتاب ہے المعرفۃ والتاریخ، امام ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی رحمہ اللہ کی، یا الفسوی رحمہ اللہ کی. اس میں جو علماء مصر کا ترجمہ حیات آپ نے لکھا ہے، لیث بن سعد الفہمی رحمہ اللہ، ان کا بھی مختصر ترجمہ ہے. 175 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. آپ دیکھیں گے کہ وہ کئی مرتبہ حج کیا انہوں نے، اور سفر حج سے بہت سیکھا انہوں نے. میں نے ان کے سفر حج کو اکٹھا کیا کہ ان کی تعلیم سے کیا تعلق ہے. اس میں ایک چیز یہ ہی کہ 144 ہجری سے پہلے کی بات ہے. یہ 175 ہجری میں تو انتقال ہوا، 144 ہجری سے پہلے کی بات ہے. کیوں اس سے پہلے کی بات ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. کہ وہ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میں سفر حج پر تھا مدینے میں، اور اس وقت کی سواریاں کیا تھیں؟ اونٹنی، گدھی، گھوڑے، یہی تو سواریاں تھیں. اور ان جانوروں کی وجہ سے جو بول و براز کا جو معاملہ تھا، کبھی کبھار مدینے کی گلیاں خراب ہو جاتی تھیں. یہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ نبوی میں تھا، مسجد نبوی کے پاس خوب گندگی تھی راستوں میں. مدینے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کثیرۃ الروث و سرجین، سرجین کا لفظ استعمال کیا انہوں نے، مطلب اسی طرف اشارہ ہے. یہ صورتحال تھی اور میں خف پہنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ فلما بلغت باب المسجد نزعت احداہما ودخلت المسجد. خف پہنے ہوئے تھے وہ، ہو سکتا ہے ایک حصے کو گندگی لگی ہوگی. مسجد کے دروازے پر پہنچے تو ایک نکال دیا اور ایک پہنے ہوئے چل رہے ہیں. اس وقت کے جو امام ہیں مسجد نبوی کے، امام مالک کے بھی استاذ یحییٰ بن سعید الانصاری رحمہ اللہ، ان کا سن وفات 144 ہجری ہے. ظاہر بات ہے اس سے پہلے کا واقعہ ہے. تو انہوں نے امام لیث بن سعد الفہمی رحمہ اللہ کو دیکھ کر کے کہا کہ لا تفعل، حالانکہ کوئی حرام کام نہیں نہ تھا وہ، لیکن کہا کہ لا تفعل. اچھا اس کی علت کیا ہے، کیوں منع کر رہے ہیں آپ؟ کہا کہ انک امام منظور الیک، انک امام منظور الیک. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی سبحان اللہ، یعنی گویا کہ ایک منہج رہا ہے یہ علماء کے مابین کہ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ مروت کے خلاف ہے، یہ وقار کے خلاف ہے. تو یہ عام سی بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں تدریس کا موقع عطا فرمائے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر طلبہ ہیں، طالبات ہیں. پتہ نہیں کس طالب علم کے والد والدہ یہ کہہ کر ہی بھیجتے ہوں کہ جو ہے آپ کو جانا ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے، امتحان میں آپ کے نمبرات کیا ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہاں کے جو اساتذہ ہیں ان کی طرح بن کر کے آئیں، نیک بن کر کے آئیں. ہو سکتا ہے یہ بھی بول کر کے بھیجتے ہوں، ایسا ہو سکتا ہے. میں ایک مثال دے کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. خطیب بغدادی رحمہ اللہ، آپ کی جو معروف کتاب ہے اسی موضوع سے متعلق، تعلم سے متعلق، الجامع لاخلاق الراوی وآداب السامع، بالکل آغاز میں آپ نے اپنی سند سے، ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ابراہیم ابن حبیب ابن شہید الازدی، بصرہ کے ہیں، ثقہ راوی ہیں، لیکن کتب ستہ میں سے صرف سنن نسائی میں آپ کی مرویات ہیں. وہ اپنے والد سے اس بات کو نقل کرتے ہیں. ان کے جو والد ہیں وہ تو بہت معروف، حبیب ابن شہید الازدی، وہ کتب ستہ کے شیخین کی رجال میں سے ثقہ راوی. تو ان کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا کہ میرے والد نے مجھے علماء کی صحبت میں بھیجا استفادے کے لیے، لیکن مقصود کیا تھا؟ کہا یا بنی ائت الفقہاء والعلماء وتعلم منہم
وخذ من اخلاقہم وہدیہم وآدابہم. علماء کی صحبت میں جب آپ کو بھیجا تو کہا کہ مقصود کیا ہے؟ ان سے دینداری لے کر کے آئیں، اپنے مزاج میں دینداری ہو، سوچ و بچار میں دینداری ہو، علم بھی حاصل کریں لیکن اس سے زیادہ جو ہے ان سے دینداری لے کر کے آئیں، عبادات میں، اخلاق میں، لین دین میں. اس کی وجہ آپ نے بتائی کہ فَإِنَّ ذَاكَ أَحَبَّ إِلَيَّ لَكَ مِن كَثِيرٍ مِّنَ الْحَدِيثِ. تمہارے نمبرات کتنے، نتیجۃ الاختبار میں تمہاری کیا پوزیشن ہے وہ بعد میں، وہ بھی مقصود ہے، وہ بھی مطلوب ہے، لیکن کہا کہ اس سے زیادہ آپ کی دینداری، وہ مجھے مقصود ہے. کہا کہ فخذ من آدابہم واخلاقہم وہدیہم، یہ سیکھ کر کے آئیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جس مقصد کے لیے یہاں پر جمع فرمائے ہیں، اپنے مقصد میں اللہ رب العالمین ہر پہلو سے ہمیں کامیابی عطا فرمائے، بحیثیت مسلمان بھی اور بحیثیت مدرس بھی، ایک مسلم مدرس. اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری شخصیت میں اللہ رب العالمین نکھار عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ہماری بھی نجات فرمائے، اور اللہ رب العالمین دوسروں کی نجات میں ہمارا اثر رکھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نجات کا ذریعہ بنائے دوسروں کے لیے بھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.